آخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بدل دعوے بلا افتاد کشتی ضعیفہ نوش سارات کشتی وقت کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی ذویل احترام ذویل احتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل اسروے خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المکنون عالم ما کانا وما یکون آبو کل انبیاء جانو دل اسبیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس طرح سے میں پڑھاؤں سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں اس گلی کا گداں ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم مول کے عیب دار پھرتے ہیں لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل مدرسہ اہل سنت فیضان غوث و خواجہ و رضا اس کے سالانہ اجلاس کے موقع پر جشن غریب نواز کے حوالے سے یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال سے متعلق انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ لوگوں کی محبتوں کو دیکھ کر بہت خوشی اور مسرت ہوئی کہ ماشاءاللہ اس علاقے کے لوگ بڑی محبت کرنے والے پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبتوں کا آپ سب کو بہتر صلہ دے، آپ کی نسلوں کو اس کا صلہ عطا فرمائے۔ اگر میں ایک گزارش کروں تو کیا آپ اس کو قبول فرمائیں گے؟ آپ سب لوگ بیان سننے کے لیے آئے ہیں یا بیان کی ریکارڈنگ کرنے کے لیے آئیں، یہ بتائیں۔ سننے کے لیے تو سب لوگ اپنا اپنا موبائل بند کر کے جیب میں رکھ لیں۔ یہ بیان غالباً کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ بعد میں چاہیں گے تو آپ کو یہ بیان مل جائے گا۔ بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ ایک جملے میں ہی آپ نے میری بات مان لی، دوسرے جملے میں ایک بات اور مان لے کہ جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں تو محفل کی رونق اور دوبالا ہو جائے ماشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کی نسلوں کو سلامت رکھے، دونوں جہان کی نعمتیں برکتیں عزتیں رفعتیں آپ سب کو اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے۔ آج کی یہ محفل آپ نے جشن غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے حوالے سے
منعقد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کی تمام نسلوں کو حضور غریب نواز کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ ہندوستان میں غریب نواز کی شخصیت ہے، وہ ہستی ہے کہ غریب نواز نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے انداز زندگی سے، اپنی محنتوں سے، اپنی مشقتوں سے 90 لاکھ منکرین اسلام کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ آج ایک انسان اپنے بچے کو نیک نہیں بنا پاتا، کتنی محنت کرو بچے کو سنوارو، اگر بچے کو ٹوپی پہننے کی عادت ڈالنی ہو تو باپ 50 مرتبہ بول بول کے تھک جاتا ہے، بیٹے ٹوپی پہنا کرو، ٹوپی پہنا کرو، نماز پڑھا کرو، اسکول جایا کرو، مدرسہ جایا کرو، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے ایک بچے کو سنوارنے کے لیے۔ لیکن اے غریب نواز تمہاری عظمتوں پر قربان، اللہ اکبر، ہم اپنے خود کے بچے کو دین کا پابند نہیں بنا پاتے، لیکن آپ کے اندر اللہ نے کیا تاثیر رکھی تھی، اللہ نے آپ کے اندر کیا کشش رکھی تھی، اللہ رب العزت نے آپ کے اندر کیا قوت رکھی تھی کہ آپ کی محنتوں سے قلیل وقت کے اندر 90 لاکھ اسلام کے دشمن منکرین اسلام ایمان کی دولت حاصل کرتے ہوئے نظر آئے۔ میں سرکار غریب نواز کی زندگی کے کرامتوں کے وہ گوشے آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، میں حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں اس بات کو جانتا ہوں آپ لوگ کرامتیں بہت سن چکے ہو۔ اگر غریب نواز کی کرامت میں بیان کروں تو غریب نواز کی کرامت کو سن کر نہ آپ وہ کرامت دکھا سکیں گے، نہ میں وہ کرامت دکھا سکوں گا، لیکن اگر ہم غریب نواز کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی سمر جائے گی اور ہماری آخرت بھی سمر جائے گی۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے ملفوظات کیا ہیں؟ تھوڑی دیر، اس لیے کہ یہاں تقریباً 90% نوجوانوں کا مجمع ہے، تو میں حضور غریب نواز سے متعلق، ان کی تعلیمات سے متعلق کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ امید ہے تھوڑی دیر آپ بہت توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ ویسے بھی میرے خیال سے 12:30 کے لگ بھگ بج رہے ہیں اور ہمیں 1:30 بجے صلاۃ السلام پڑھ دینا ہے، منتظمین نے مجھے کہا، تو یوں بھی اپنے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، تھوڑی دیر آپ سب کی توجہ، اللہ آپ سب کو اس کا بہتر صلہ عطا کرے گا۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہرونی کے پاس گیا۔ یاد رکھنا یہ خواجہ عثمان ہرونی کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اللہ رب العزت نے عقل و شعور دیا ہے، سوچ و فکر دی ہے، تو اتنا سمجھنے کے لیے کافی ہے، سرکار غریب نواز جیسا جس کا مرید ہو اس پیر کی شان کا عالم کیا ہوگا، وہ کس شان کا پیر ہوگا۔ اللہ اکبر، جسے دنیا خواجہ عثمان ہرونی کہتی ہے، یہ خواجہ عثمان ہرونی ہے۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں میں تقریباً 22 سال تک عثمان ہرونی کے بستر کو اپنے سر پہ رکھ کر ان کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا۔ میرے مرشد کی خدمت نے اللہ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا جو سالوں کی اور برسوں کی محنتوں پر جو مقام نہیں مل سکتا، وہ مقام اللہ نے میرے مرشد کی دعا کی برکت سے عطا فرمایا، ان کی خدمت کی وجہ سے عطا فرمایا۔ اور یہ بات بھی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دوں، حضور غریب نواز سرکار قطب الدین بختیار کاکی کے حوالے سے کہتے ہیں، بابا بختیار دنیا میں جس کو جو نعمت ملی ہے وہ خدمت کی وجہ سے ملی۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت بڑی بات کہی غریب نواز، جس کو جو نعمت ملی ہے وہ خدمت کی وجہ سے۔ ہزاروں سال کی محنت اس مقام پر نہیں پہنچاتی جو انسان کو خدمت پہنچا جائے۔ خدمت، کس کی خدمت؟ کسی کی بھی خدمت، جانوروں کی خدمت کرو، عام انسان کی خدمت کرو، بڑے بوڑھوں کی خدمت کرو، اللہ تمہیں بلندی عطا کرے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب عام انسان کی بڑے بوڑھوں کی خدمت انسان کو اتنا ترقی پر لے جاتی ہے تو ماں باپ کی خدمت انسان کو کس مقام پر لے جائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک عام انسان جس کو آپ پہچانتے نہیں ہیں، چلیے بات آئی تو میں آپ کے سامنے رکھوں، حضور غریب نواز کی ترقی کا راز کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا غریب نواز کی ترقی کا راز کیا ہے؟ ماں کا انتقال ہو گیا،
باپ کا انتقال ہو گیا. غریب نواز کی عمر زیادہ نہیں تھی, چھوٹی سی عمر میں والدین کا انتقال ہو گیا. وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کے ماں باپ دیر تک زندہ رہتے ہیں, بہت نصیب والے ہیں, بہت نصیب والے ہیں وہ لوگ. اکثر اللہ والوں کا تو حال یہ تھا کہ اکثر اللہ والے جو ہیں وہ بچپنے میں یتیم ہو گئے. حضور غریب نواز کی ترقی کا راز خدمت ہے. میرے نوجوانوں, آج غریب نواز کی اس محفل میں درس لے کر جاؤ. خدمت خلق, مخلوق کی خدمت, اللہ کے بندوں کی خدمت. سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جن کی کنڈے کی نیاز بڑی مشہور ہے, امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر جتنے ذرات ہیں اس سے زیادہ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں. بے شک بے شک, سبحان اللہ. اللہ تک پہنچنے کے ایک دو راستے نہیں ہیں. زمین پہ جتنے ذرات ہیں ان ذرات سے بھی زیادہ اللہ تک پہنچنے کے راستے موجود ہیں. اور امام جعفر صادق علیہ جدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان اور شارٹ کٹ اگر کوئی راستہ ہے, اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان اگر کوئی شارٹ کٹ راستہ ہے تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں وہ مخلوق کی خدمت ہے. انسان مخلوق کی خدمت کر کے جتنی جلدی اللہ تک پہنچتا ہے کسی بھی کام کی وجہ سے اتنی جلدی وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. آپ اندازہ فرمائیں حضرت سرکار غریب نواز کی ترقی کا, ان کی ولایت کا, ان کی قطبیت کا, ان کے عروج کا, ان کی بلندی کا راز صرف خدمت خلق ہے. اللہ اکبر. وہ خود فرماتے ہیں اے میرے بیٹے قطب الدین, اے بختیار کاکی, اے میرے فرزند روحانی, جس کو جو بھی ملا ہے وہ خدمت کی وجہ سے ملا ہے, اس لیے اللہ کے بندوں کی خدمت کرو. پھر فرماتے ہیں مجھے بھی جو ملا ہے وہ خدمت کی وجہ سے ملا ہے. اور فرماتے ہیں اس کا راز یہ ہے, ذرا راز سن لو کیا ہے. فرماتے ہیں میری 15-16 سال کی عمر تھی اور میرے حصے میں جو ہے وہ انگور کا باغ آیا تھا. میں انگور کے باغ کو پانی دے رہا تھا, ایسے میں باغ کے باہر شور سنائی دیا, پاگل آیا, پاگل آیا, پاگل 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 کا شور باہر سنائی دے رہا ہے. اللہ اکبر. اب آپ جانتے ہیں پاگلوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. آج کے اس ترقی یافتہ دور میں لوگ سکون سے پاگل کو جانے نہیں دیتے. یہ آج سے تقریباً 850 سال پہلے کی بات ہے. اللہ اکبر. شور ہو رہا ہے, پاگل ہے, پاگل ہے, اور بچے پتھر مار رہے کسی پاگل کو. حضور غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں باغ کے باہر نکلا اور نکلنے کے بعد میں نے دیکھا ایک دیوانہ ہے. اللہ اکبر. بکھرے بکھرے بال ہیں. اللہ اکبر. داڑھی بکھری ہوئی ہے, زلفیں بکھری ہوئی ہے, پھٹے پرانے کپڑے ہیں. اللہ اکبر. لوگ پتھر سے مار رہے ہیں کسی دیوانے کو. اللہ اکبر. ہم عمر بچے پتھر مار رہے پاگل سمجھ کر, دیوانہ سمجھ کر. غریب نواز فرماتے ہیں میں نے اس دیوانے کو یہ سوچ کر یہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کا بندہ ہے, میں نے اس کو اپنے باغ میں بلایا اور باغ کا دروازہ بند کر کے ان بچوں سے میں نے اس دیوانے کو بچا لیا. اور میں نے سوچا انسان ہے, بھوکا ہوگا, پیاسا ہوگا, میں نے اس کے سامنے تازہ انگور کے خوشے رکھے. لیکن وہ پاگل تو نہ تھا, وہ دیوانہ ضرور تھا, لیکن وہ دیوانہ کسی لیلا کا دیوانہ نہ تھا, وہ دیوانہ کسی دنیا کا دیوانہ نہ تھا, بلکہ وہ دیوانہ تو مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ تھا. گدڑی میں لال نکل گیا. میں نے انگور کے خوشے اس کے سامنے رکھے اور سامنے رکھنے کے بعد اس نے چند انگور توڑ کر اپنے منہ میں رکھے, اور اس کو میری یہ خدمت اتنی پسند آ گئی کہ اس نے اپنی تھیلی سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا یا کھلی کا ٹکڑا نکالا, چبایا اور میرے منہ میں ڈالا. جیسے
اس نے میرے منہ میں ڈالا زمین اور آسمان کے حجابات اٹھا دیے گئے اور اللہ نے میرے دل کو روشن کر دیا۔ اندازہ فرماتے یہ خدمت کا صلہ ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ غریب نواز کو خدمت کا صلہ ملا، ایک دیوانے کی خدمت کا صلہ۔ وہ دیوانہ رسول اللہ کا دیوانہ تھا، وہ مجذوب تھا، وہ اللہ کا ولی تھا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چلے بات کو دور نہ لے جاتے ہوئے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک عام انسان جس کو انسان جانتا نہیں ہو، جس کو انسان پہچانتا نہیں ہو، جب اللہ اکبر اس کی خدمت کا یہ صلہ ہے کہ غریب نواز ہندوستان کے تاجدار بن گئے، ہندوستان کے بادشاہ بن گئے، قطب المشائخ کے بیرو بر بن گئے۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ کی صحیح خدمت کر لے، اللہ اکبر آج کل کیا ہو رہا ہے دیکھیے، ہم لوگ آئے، ہمارے ساتھ قاضی صاحب، علماء کرام، میں سب کے نام تو نہیں جانتا، یہ آئے، ہمارے قاری رضوان صاحب آئے، یہ ہمارے واجد بھائی اور احباب مبارک بھائی سب لوگ آئے۔ آپ لوگ ہمارے پیچھے صبح سے دوڑ رہے ہیں، ہم لوگ آنے والے تھے، اسی لیے آپ لوگ کام پر بھی نہیں گئے، اپنے کاروبار پر بھی نہیں گئے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، دل کی گہرائیوں سے میری دعا اللہ تمہاری نسلوں کو سلامت رکھے۔ لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، بتاؤ آپ لوگ اتنی محبت ہم لوگوں سے کرتے ہیں، سادات سے کرتے ہو، علماء سے کرتے ہو، مشائخ سے کرتے ہو، کیا اتنی محبت اور عقیدت اپنے ماں باپ سے بھی کرتے ہو، اپنے والدین سے بھی ایسے ہی محبت کرتے ہو؟ میں ایک سچی بات آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، میں کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا ہوں، شکر کے طور پہ صرف کہہ رہا ہوں الحمدللہ ہم لوگ سید ہیں، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولاد میں سے، الحمدللہ شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں، حضور کا نسب سیدہ پاک کی آل میں سے، اللہ کا شکر ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، آدمی سب کچھ بن سکتا ہے لیکن اگر اللہ نے اس کو سید نہیں بنایا تو وہ سید کبھی نہیں بن، ولی بن سکتا ہے لیکن سید نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی سید نہ ہو اور وہ سید ہونے کا دعویٰ کرے تو اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ اس کا نفل قبول کرے گا، وہ جدھر جدھر جائے گا اللہ کی لعنت اس پہ برسے گی۔ غور فرمائیے، اور قیامت کے دن وہ حضور کی شفاعت سے بھی محروم رہے گا۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، لیکن سچی بات بتاؤں، سید بھی اگر تمہارے لیے دعا کرے، جس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، حضور کا خون جس کی رگوں میں ہے، اگر وہ سید بھی آپ کے لیے دعا کرے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو اس دعا کو قبول کرے، اور اگر اللہ چاہے، اللہ ہے، اللہ چاہے تو اس دعا کو رد بھی کر دے۔ اگر آپ کے حق میں کسی سید صاحب نے، میں اپنی بات کر لیتا ہوں، اگر میں نے آپ کے حق میں دعا کی، سید صاحب نے آپ کے حق میں دعا کی، اللہ ہے، وہ چاہے تو قبول کرے گا۔ وہ حالانکہ دعا تو علماء کی، سادات کی، اللہ والوں کی قبول ہی ہوتی ہے، لیکن بات جو صحیح ہے وہ یہ کہہ رہا ہوں ہمیشہ قبول ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ چاہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کو کون پوچھنے والا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جب وہ نبیوں کو دعا کرنے سے کبھی کبھی روک دیتا ہے تو بھائی پھر سادات بڑی عظمت ہے سادات کی، لیکن نبی سے بڑا مرتبہ تو سادات کا نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ چاہے تو قبول کرے اور اللہ کبھی چاہے تو رد کر دے، یہ بات ہے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہو سید صاحب آئے ہیں، عالم صاحب آئے ہیں، مولانا صاحب آئے ہیں، اچھی بات ہے، محبت کرنا چاہیے، علماء سے، سادات سے محبت کرنا چاہیے۔ سادات کی رگوں میں رسول اللہ کا خون موجود ہے، سیدہ فاطمہ کا دودھ موجود ہے، مولا علی کا خون موجود ہے، بڑی بات ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو آج کان کھول کر سن لو، ذمہ داری سے کہوں گا، کسی کو برا لگے تو معاف کرنا، کوئی مجھے چاہے جو کہے، لیکن میں آپ کو سچی بات بتانے آیا ہوں۔ سید صاحب دعا کریں، اللہ چاہے قبول کرے، زیادہ تر قبول ہی ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو رد بھی کر سکتا ہے۔ عالم صاحب دعا کرے، عالم کی دعا اکثر قبول ہی ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ کبھی کبھی رد کرنا چاہے تو رد کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ولی بھی دعا کرے، ولی کی اکثر دعائیں قبول ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ اگر چاہے تو ولی کی دعا کو بھی وہ رد کر دیتا ہے، رد کر سکتا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ لیکن ایک دعا ایسی ہے، ایسی اوتھینٹک دعا ہے، ایسی پر ضمانت دعا ہے، ایسی پر تاثیر دعا ہے کہ اس دعا کا مرتبہ سید کی دعا کی طرح نہیں ہے، اس دعا کا مرتبہ عالم کی دعا کی طرح نہیں ہے، اس دعا کا مرتبہ ولی کی دعا کی طرح بھی نہیں ہے، بلکہ ولی کی دعا سے بڑھ کر اس دعا کا مرتبہ ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم، کہ تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہے۔ یعنی تمہارے باپ کی دعا کا درجہ اللہ نے رسول اللہ کی دعا کے برابر قرار دیا ہے، یعنی محمد الرسول
रसूलुल्लाह की दुआ जैसे उम्मत के हक में कभी रद्द नहीं होती, वैसे बाप जब दुआ करता है तो बाप की दुआ को नबी की दुआ का दर्जा दे दिया गया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ उम्मत के हक में रद्द नहीं होती, तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में कभी रद्द नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, बताइए नारे रिसालत। मेरे भाई, अब बताइए मेरे भाइयों, वो दुआ इतनी पुरजमानत और ऑथेंटिक और इतनी मजबूत दुआ छोड़कर आप किस किस के पीछे भागते हो? गौर कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उलमा और सादात से करो, लेकिन असल जन्नत और दुआ का खजाना तो तुम्हारे घरों में मौजूद है। आपके घर में जन्नत मौजूद है, जन्नत। आप इस जन्नत को छोड़कर किस जन्नत के पीछे पड़े हो? आप किस जन्नत के पीछे? बताइए, क्या आप हम लोगों के सामने हाथ बांधकर खड़े रहते हो? अच्छी बात। उलमा सादात के सामने कभी ऐसे ही हाथ बांध के अपने माँ बाप के सामने भी खड़े रहते हो? नहीं खड़े रहते, बल्कि माँ बाप को डांटते हो, माँ बाप को डांटते हो, माँ बाप को गुस्से से देखते हो, माँ बाप को जलील करते हो, माँ बाप को रुस्वा करते हो। माँ बाप अगर खर्च के लिए पैसे मांगे तो उनको डांट देते हो। मेरे भाइयों, याद रखो, मस्जिद बनाने से वो सवाब नहीं मिलता, मदरसा बनाने से वो सवाब नहीं मिलता, बल्कि हज करने से भी वो सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप पे खर्चा करने पर तुम्हें सवाब अता किया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा सवाब माँ बाप पे खर्चा करने से। अरे हज तो साल में सिर्फ एक ही मर्तबा होता है। बड़े से बड़ा मुफ्ती, वली, कुतुब और अब्दाल अगर 90 जिलहज्जा के अलावा मैदान अरफात में जाएगा तो उसका हज नहीं होगा। लेकिन माँ बाप वालों, तुम कितने खुश नसीब हो, हज अरफात वाला तो साल में एक मर्तबा होता है, लेकिन माँ बाप वाला तो रोजाना सैकड़ों मकबूल हज का सवाब हासिल कर सकता है। और वो भी रसूलुल्लाह का फरमान है, जिसने एक मर्तबा प्यार से अपने माँ बाप का चेहरा देखा, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। 2 मर्तबा देखा तो 2 मकबूल हज का सवाब, 3 मर्तबा देखा तो 3 मकबूल हज का सवाब। अगर एक दिन में सैकड़ों मर्तबा देख ले तो अपने घर में बैठे बैठे तू सैकड़ों मकबूल हज का सवाब हासिल कर सकता। लेकिन कितना अफसोस है वो माँ बाप जिनके चेहरे को देखना मकबूल हज का, लेकिन मकबूल हज का सवाब सब औलाद को नहीं मिलता। अब मैं उलमा की तवज्जो चाहता हूं। अगर मैं सही कहूंगा ये मेरी बात की तस्दीक करेंगे, गलत कहूंगा तो मेरी इस्लाह करेंगे, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म, बहुत कम पढ़ा लिखा। इसलिए मैं अपने उलमा की तवज्जो चाहता हूं। उनकी मालूमात में इजाफा नहीं करूंगा, लेकिन उनकी तायीद के लिए कि सही कहूं तो तायीद करेंगे, गलत कहूं तो मेरी इस्लाह। अल्लाह ताला हर औलाद को माँ बाप को देखने पर हज का सवाब नहीं देता, उन्हीं औलाद को देता है जो औलाद अपने माँ बाप को खुश रखती है और उनकी खिदमत करती है। बेशक बेशक। ऐसा नहीं कि माँ बाप को डांटोगे भी और मकबूल हज का सवाब भी मिल जाएगा, माँ बाप को भीख मांगने पे मजबूर कर दोगे और मकबूल हज का सवाब भी मिल जाएगा, माँ बाप को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उनका बिल अदा नहीं करोगे और मकबूल हज का सवाब। जरा सोचो तो, अपना बच्चा बीमार पड़ता है तो उसको बचाने के लिए कैसे बड़े बड़े दवाखाने में लेके फिरते हो। क्या माँ बाप के लिए भी वही जज्बात है? बताइए। हम देख रहे हैं, बहुत करीब से देख रहे हैं, हाजियों को देख रहे हैं, नमाजियों को देख रहे हैं, बेटा बीमार पड़े, बेटी बीमार पड़े, बीवी बीमार पड़े, बड़े से बड़े हॉस्पिटल का रुख करते हैं। और माँ बाप अगर बीमार पड़े तो एक भाई दूसरे भाई को बोलता, तू इलाज कराना, क्या तेरे माँ बाप नहीं है? तू इलाज कराना, क्या तेरे माँ बाप नहीं है? तू इलाज करा, क्या तेरे माँ बाप नहीं? सोचो, जब पिकनिक पर जाते हैं, सैर के लिए जाते हैं, पार्टियां करने जाते हैं और 4-5 दोस्त होते हैं, तो हर आदमी अपनी जेब में हाथ डालता है, कहता है बिल मैं दूंगा, बिल मैं दूंगा, बिल मैं। दोस्तों पर खर्चा करने के लिए बिल मैं दूंगा, और माँ बाप को दवाखाने में एडमिट किया है तो भाई आपस में झगड़ा करते हैं, तू बिल दे, तू बिल दे, तू बिल। ये हाल। मैं अभी कोई कहानी किस्सा गढ़ के नहीं बता रहा हूं, मैं कोई कहानी किस्सा गढ़ के नहीं। एक माँ है, उसकी उम्र 90 साल की, उसके 6 बेटे हैं। कितने बेटे? 6 बेटे।
6 बेटों ने माँ को अपने घर में जगह नहीं दी और वो अपनी बेटी के घर है, वो माँ अपनी बेटी के घर है। मेरी अम्मी ने मुझे कहा बेटा उसके बेटों ने उसकी बेटी के घर पहुंचा दिया और उसकी बेटी के घर इतनी गुर्बत है कि वो 90 साल की बूढ़ी बीमार औरत, उसको दवा मिलना तो दूर की बात है, वो दिन भर फाके से थी। अगर कुछ कर सकते हो तो उसके लिए कुछ इंतजाम कर दो। आप गौर कीजिए, ये हम करीब से देख रहे हैं हालात। भाइयों, अपने माँ बाप की इज्जत करना सीख जाओ। अल्लाह के सच्चे रसूल तुम्हारे और मेरे नबी, जिन पर हम अपनी जान भी कुर्बान करने में फख्र महसूस करते हैं, उस रसूल ने फरमाया कि अगर तू शहीद भी हो जाए, शहीद, और तेरे माँ बाप तुझसे नाराज है, तो शहीद होने के बाद भी अल्लाह तुझे जन्नत नहीं देगा, शहादत के बाद भी तुझे जन्नत नहीं मिलेगी। आज कमोबेश हर माँ बाप की ये दास्तान है, ये मेरे दिल का दर्द है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। कहीं कम कहीं ज्यादा 90% माँ बाप है जो आज सिस्कियां ले रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। मैं उत्तराखंड गया, वहां पर एक आलिमे दिन के घर मेरा कयाम था। उस आलिमे दिन ने मुझसे कहा कि सैयद साहब एक औरत आपसे मिलना चाहती है, मिल ले। मैंने कहा मौलाना आप तो जानते हैं मैं औरतों से नहीं मिलता। कहा बूढ़ी औरत है। मैंने कहा तब ठीक है। मैं उस खातून के पास खड़े हुआ, वो रो पड़ी। कहा हजरत मेरे बेटी और मेरे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है और मैं दूसरों के यहाँ से मांग के खा रही हूँ। वो आपका बयान बहुत सुनते हैं, एक मर्तबा अगर आप उनको समझा देंगे तो वो मुझे घर में रख लेंगे। मेरी आंख में आंसू आ गए, ये क्या बयान सुनते हैं, और ये तो सिर्फ दिल बहलाने के लिए कभी गाने सुनते थे, अब दिल बहलाने के लिए बयान सुनते। अगर वाकई ये लोग बयान अल्लाह के लिए सुनते तो अपने माँ बाप को कभी घर से न निकालते। मेरे भाइयों, हुजूर गरीब नवाज के जश्न में आने वालों, आओ मैं हुजूर गरीब नवाज के मलफूजात से एक बात तुम्हारे पास रखता हूँ। हुजूर गरीब नवाज फरमाते, अपने मलफूजात में फरमाते हैं कि मैंने अपने पीरो मुर्शिद से सुना, उन्होंने उनके पीरो मुर्शिद से सुना, उन्होंने उनके पीरो मुर्शिद से सुना, और ये अल्लाह के रसूल की हदीस है कि क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर जब बपा होगा तो क़यामत के दिन एक बंदा अल्लाह की बारगाह में आएगा और अल्लाह की बारगाह में वो हाजिर होगा। जब अल्लाह की बारगाह में वो हाजिर होगा तो उसकी नेकियां पहाड़ों की तरह होगी, वो पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर के आएगा। और जब वो पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर के आएगा तो उसका नामे अमाल तौला जाएगा। जब वो उसकी नेकियां मीजान में रखी जाएगी, गरीब नवाज फरमाते हैं इतनी ज्यादा उसकी नेकियां होगी कि पूरा मीजान जो है उसकी नेकियों से भर जाएगा। यानी अंदाजा करो वो छोटा मोटा नेक आदमी नहीं होगा, इतनी नेकियां लेकर के आया होगा कि पूरा मीजान उसकी नेकियों से भर जाएगा। अनकरीब उसको जन्नत में जाने का हुक्म होने वाला है। लोग ये सोच रहे होंगे, ऐसे में उसके गुनाह के पल्ले में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा गिरेगा, और जैसे ही गुनाह के पल्ले में छोटा सा कागज का टुकड़ा गिरेगा तो उस छोटे से कागज के टुकड़े की वजह से उसका गुनाहों का पल्ला भारी हो जाएगा। और जब गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, इसकी नेकियां तो कम हो गई, इसके गुनाह ज्यादा हो गए, फरिश्तों इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में लेकर के जाओ, इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में लेकर के जाओ और इसको जहन्नम में फेंक दो। वो बंदा कहेगा मौला मैं तो पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर के आया था, मेरे अल्लाह आखिर ये छोटे से कागज के टुकड़े पे क्या लिखा था, जिस कागज के टुकड़े पे, छोटे से कागज के टुकड़े पे क्या लिखा था, इस टुकड़े की तहरीर ने मेरी पूरी जिंदगी की नेकी को हल्का कर दिया। मुझे बताया जाए कि छोटे से कागज के टुकड़े पे लिखा क्या था। उस वक्त कहा जाएगा बंदे, गरीब नवाज फरमा रहे, उस वक्त कहा जाएगा बंदे तूने एक मर्तबा चिल्लाकर, एक मर्तबा चिल्लाकर, एक मर्तबा चिल्लाकर तेरी माँ से या तेरे बाप से बात की थी, एक बार चिल्लाने का गुनाह तेरे नामे अमाल में लिखा गया था। एक बार माँ बाप को चिल्लाकर बात करने की वजह से अल्लाह ने तेरी सारी जिंदगी की नेकी को जाय कर दिया। एक बार चिल्ला। आजकल के लड़के तो चिल्लाने के सिवा बात ही नहीं करते, माँ बाप को जलील करते, माँ बाप को रुसवा करते, माँ बाप को घर का कचरा समझते हैं। नौजवान लड़के और लड़कियां माँ बाप को खातिर में नहीं लाते, वो समझते हैं कि हम जैसे वैसा कोई नहीं।
ایک بزرگ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی تھے. عنوان تو کچھ اور ذہن میں لے کے آیا تھا لیکن بات ایسی طرف چل گئی، اب اسی طرف لے جاتے ہیں. ایک بزرگ اللہ کے ولی تھے، وہ اپنی ماں کے پاس ہے اور ماں کے پاس آ کے کہتے ہیں امی مجھے حج کی بہت یاد آ رہی، میں حج کے لیے بے چین ہوں، بے قرار ہوں. ماں مجھے حج کو جانے کی اجازت دو. ماں نے کہا بیٹا تو پہلے بہت حج کر چکا ہے، اب میں بوڑھی ہوں اور بڑھاپے کی وجہ سے میں حج کو تجھے جانے کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ مجھے تیری ضرورت ہے، مجھے تیری ضرورت ہے، اس لیے میں تجھے حج کو جانے کی اجازت نہیں دیتی. مت جا بیٹا، تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، اگر تو چلا گیا تو میری خدمت کون کرے گا، تو مت جا. وہ ولی نے سوچا ماں نے منع کر دیا، ماں نے منع کر دیا، اب میں کوئی گناہ کرنے تھوڑی جا رہا ہوں، میں تو حج ہی کرنے جا رہا ہوں. ماں کے منع کرنے کے بعد بھی وہ رات کے وقت تو حج کو نکل گئے اور پلان کیا بنایا کہ پوری رات میں عبادت کروں گا اور پورا دن سفر کروں گا. ادھر یہ نکل گئے حج کو، ماں کو حاجت پیش آئی. دیکھو سن لو، ہم لوگ بار بار تو آتے نہیں، بہت اچھے سے آپ سن لیں. یہ ایک بات کروں گا، اس کے بعد ایک بات کروں گا اور بات ختم کر دوں. بہت اچھے سے سن لو، ماشاءاللہ آپ کے بچے بھی بہت اچھے سے سن، الحمدللہ. بس 2 باتیں اور بات ختم، اس کے بعد ایک بات اور بات ختم. یہ حج کو نکل گئے. اس دور میں پیدل گھوڑوں پر کچروں پہ حج کو جاتے تھے، یہ نکل گئے حج کو. ماں کو حاجت پیش آئی. ماں نے پکارا بیٹا، او میرے بیٹے تو کہاں ہے؟ جواب نہیں آیا. تو ماں نے کہا اچھا میرے منع کرنے کے بعد بھی تو حج کو چلا گیا. ماں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا مولا، ماں تو ماں ہے، مولا میرے منع کرنے کے بعد بھی یہ حج کو گیا. ایک ماں کی بددعا ہے، یہ کعبے تک پہنچنے نہ پائے. کس کو؟ ولی کو. ماں نے ولی کو بددعا دی. میری بددعا ہے، اس لیے کہ دل کا رشتہ بہت نازک ہوتا. میرے بھائی، کتی اور بلی کی بددعا سے بھی بچنے کا حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بددعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی آہ اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. جب مظلوم کی آہ بلند ہوتی ہے تو اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے. مظلوم کی آہوں کو تم نے سمجھا کیا ہے؟ ارے جب عام انسان پہ ظلم ہو تو اس کی آہوں سے اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے. جب ماں باپ پہ ظلم ہو تو ان کی آہوں سے کیا ہوگا؟ ان کی بددعا مت لینا. آج کل کے نوجوان چھوکرے اپنی پسند کی شادی کے چکر میں ماں باپ کا دل دکھاتے. اپنی پسند کی شادی کے چکر میں اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے. ماں باپ کہتے بیٹا وہ لڑکی اپنے معیار کی نہیں ہے، وہاں شادی مت کر، ہم لوگوں کو منہ کیا دکھائیں گے. تو بیٹا کہتا ہے میں تم کو چھوڑ دوں گا مگر اس لڑکی کو نہیں چھوڑ. وہ برباد ہے وہ لڑکے. جب عورت کے لیے، لڑکی کے لیے ماں باپ، میرے بھائی ماں باپ کی اجازت کے بغیر آپ عمرہ کو نہیں جا سکتے نفل، آپ کعبۃ اللہ کی زیارت کو نہیں جا سکتے. اور بڑھ کے کہوں، ماں باپ اگر منع کر دے تو آپ رسول اللہ کے روضے کی زیارت کے لیے، حضور کی روضے کی زیارت سے بڑی چیز کیا ہے؟ میں ابھی ثبوت میں ایک بات پیش کر دوں گا آخری میں نے کہا ایک بات اور پیش کروں گا تو آخری میں آپ کو یقین ہو جائے گا. ماں باپ کیا ہے سمجھو. آج کل کی لڑکیاں کسی لڑکے سے ناجائز تعلقات ہو گئے، ماں باپ ہاتھ جوڑتے ہیں بیٹی وہ لڑکا اچھا نہیں ہے، وہ آوارہ ہے، وہ جواری ہے، وہ شرابی ہے، اس کے گھر والے اچھے نہیں، اس کی ماں اچھی نہیں، سب طے. وہ کہتی ہے نہیں میں نے تو وہی کر. ماں باپ کو رلاتی ہے. کبھی جو ماں باپ کو رلائے اس کے دامن میں کبھی خوشی نہیں کھیل سکتی. ماں باپ کو رلا کر جو حج کو جائے اس کا حج قبول نہیں. ارے ماں باپ کو رلا کر جو نماز پڑھے اس کی نماز قبول نہیں.
میں کہاں تک آپ کو بتاؤں؟ اپنا اسلام پڑھو، دین پڑھو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے اللہ اس کے سجدے اس کے منہ پہ مار دیتا ہے، اللہ اس کی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ کہاں ہو؟ نکلو، دین سیکھو، دین پڑھو، دین کی اہمیت جانو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، مذہب کی طرف آؤ۔ ماں باپ کا دل دکھانے والوں، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والوں، اے میری قوم کے جوانوں، ایک وقت وہ آئے گا یہ نعمت مٹی میں مل جائے گی، یہ نعمتیں قبر میں جا کے سو جائے گی۔ جس کو ماں باپ کہتے ہیں یہ تمہارے پاس نہیں ہوں گے، اس وقت تم کو ان کا احساس ہوگا کاش میں نے اپنی ماں کی خدمت کر لیا ہوتا، کاش میں نے اپنے باپ کی خدمت کر لیا ہوتا، کاش میں نے اپنے ماں باپ کی دعا لے لیا ہوتا۔ میں اکثر تقریروں میں جوانوں سے کہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، کسی کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر وہ ثواب نہیں ملتا جو ثواب ماں باپ کے جھرری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کر کے ملتا ہے۔ یہ چہرے جس دن قبروں کی زینت بن جائیں گے اس دن ترسو گے ان چہروں کے لیے، لیکن اللہ اکبر یہ چہرے کبھی خواب میں بھی نظر نہیں آئیں گے۔ قدر نعمت بعد زوال، میرے بھائیوں ماں باپ کی قدر کر لو۔ وہ ماں تھی اس کے دل سے بد دعا نکل گئی، اس لیے میں ماؤں سے بھی کہتا ہوں موجود ہے اپنے بچوں کو بد دعا مت دیا کرو ورنہ بد دعا قبول ہو کر کے رہتی ہے۔ ماں باپ کی دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے، ماں باپ کی بد دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے۔ تم بد دعا والا کام مت کرو۔ ماں باپ سے گزارش ہے کہ اپنی اولاد کو کبھی بد دعا مت دیا کرو۔ اس نے کہہ دیا مولا میری اجازت کے بغیر نکلا ہے، کبھی یہ کعبے تک پہنچنے نہ پائے۔ وہ نکلے تھے اپنے گاؤں سے اور بازو کے گاؤں میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد رات ہوئی تھی۔ انہوں نے سوچا پوری رات میں نے نفل پڑھنا ہے، صبح ہوگی تو سفر شروع کرنا ہے، خدا کا کرنا یہ۔ ادھر ماں کی آہیں بلند ہوئی، ادھر وہ سجدے میں تھے، ادھر وہ عبادت میں تھے، ادھر وہ اللہ کو منا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایسے میں رات کو اس گاؤں میں چور آ گئے، اور جیسے رات کو چور آئے تو چوروں نے چوری کی، اور جیسے کوئی بندہ ہوشیار ہو گیا اس نے چلانا شروع کیا چور چور چور، اور لوگ اٹھ کر کے ان چوروں کے پیچھے بھاگے۔ چور لوگ بھاگے مسجد کی گلی میں، اور اندھیرے میں پتہ نہیں کہاں جا کے چھپ گئے۔ گاؤں والوں کو یہ لگا کہ چور مسجد میں گھسے ہیں، ان کو یوں دھوکا ہوا۔ جیسی مسجد میں گئے چراغ جلایا تو کیا دیکھا، ایک بندہ سر سجدے میں رکھ کر رو رہا ہے، مغفرت کی دعا کر رہا ہے، آہو بکا کر رہا ہے۔ ایسے میں اسی کو چور سمجھ کر، یعنی اسی بزرگ کو، اس ولی کو چور سمجھ کر اسی سجدے سے اٹھایا اور خوب مارا، اور مار کے کہا مکار چوری کرنے آتا ہے اور جب پکڑاتا ہے تو سر سجدے میں رکھ کر کے رونے کی ایکٹنگ کرتا ہے، مکاری کرتا ہے۔ خوب مارا اور مار مار کر کے جیل میں جمع کر دیا۔ صبح جب فجر کی نماز ہوئی، نماز کے بعد قاضی سے مقدمہ کرایا گیا، قاضی صاحب بتاؤ کوئی چوری کرنے کے لیے آئے اور جب پکڑایا جائے تو سجدے کو بدنام کرے، نماز کو بدنام کرے، ایسے چور کی سزا کیا ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا چونکہ یہ چوری کرتا تو ہاتھ کاٹے جاتے، لیکن یہ تو عبادت کو بدنام کر رہا ہے، یہ تو نمازوں کو بدنام کر رہا ہے، یہ تو ہمارے دین کو بدنام کر رہا ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دو، اس کے پیر کاٹ دو، اس کی آنکھیں نکال لو گرم گرم سلاخیں ڈال کر کے۔ اللہ اکبر۔ اے میری قوم کے جوانوں، یہ کوئی گڑی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ ہمارے بزرگوں کا فرمان ہے۔ اے کاش تم اپنے ماں باپ کی اہمیت کو سمجھتے۔ وہ جواری نہ تھا، وہ شرابی نہ تھا، وہ اللہ اکبر مجرم نہ تھا، وہ اللہ کا ولی تھا جو اللہ کی بارگاہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، مگر اس کا قصور یہ تھا کہ وہ اپنی ماں کی اجازت کے بغیر جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ہاتھ کاٹ دیے گئے، پیر کاٹ دیے گئے، گرم گرم سلاخیں ڈال کر کے آنکھ نکال لی گئی۔ پھر قاضی نے اعلان کیا لوگوں یہ اس چور کی سزا ہے جو چوری کرنے آیا تھا اور پکڑے جانے پر یہ سجدے کو اور ہمارے دین کو بدنام کر رہا تھا، یہ اس چور کی سزا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، جو چوری کر کے دین بدنام کرے گا اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ اس بزرگ نے روتے ہوئے کہا قاضی صاحب یہ اعلان مت کیجیے کہ یہ اس چور کی سزا ہے، بلکہ میں آپ کو اعلان سکھاتا ہوں، اس طرح ہو سکے تو اعلان کریے کہ لوگوں یہ اس حاجی کی سزا ہے جو ماں کی بددعا لے کر ماں کی اجازت کے بغیر حج کو جا رہا تھا۔ آئندہ کوئی بھی ماں باپ کی اجازت کے بغیر نفلی حج کو نہ جائے، یہ اعلان کیجئے۔ لوگوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ آپ کون ہیں؟ کہا مجھے جانتے ہو میں فلاں ہوں۔ ارے یہ تو ہمارے بازو کے گاؤں کے اتنے بڑے ولی ہیں،
اگر گاؤں والوں کو پتا چلا وہ ہمارے گاؤں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا، رات کا انتظار کرو، چپکے سے لے جانا اور رات کو ان کو لے جا کر کے اس گاؤں میں ڈال دینا۔ اب ہم سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ دوسری رات آئی، ماں عبادت میں تھی، کہتی ہے مولا کل میں نے بددعا تو دے دی میرے بیٹے کو، مولا اب میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی، مولا میں دعا کرتی ہوں میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے، میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے۔ ادھر ماں نے دعا کی، قبول ہوئی، ادھر آواز آئی، ہے کوئی کسی بھوکے کو کھانا کھلانے والا، ہے کوئی کسی مسافر کو کھانا کھلانے والا؟ اس بوڑھی عورت نے سوچا ارے یہ تو جانی پہچانی آواز ہے، لیکن گمان نہیں تھا کہ کوئی بھیک مانگ رہا ہے۔ کہا اے بھکاری میرے قریب آتا کہ میں تجھے بھیک دوں۔ تو کہا مائی میں چل نہیں سکتا۔ تو کہا ہاتھ پھیلا، کہا میرے ہاتھ بھی نہیں، میں ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا۔ تو کہا تو نامحرم ہے، میں تیرے سامنے نہیں آ سکتی، بتا تجھے بھیک کیسے دوں؟ کہا مائی میری تو آنکھیں بھی نکال لی گئی ہے، تو اگر میرے سامنے آئے گی تو میں تجھے دیکھ نہیں سکتا، مجھے آ کے کھانا کھلا دے۔ جیسے وہ بوڑھی عورت کھانا لے کے نکلی، ایک چیخ ماری، ارے یہ تو میرا بیٹا، ہاتھ بھی کٹے پیر بھی کٹے، ارے بیٹا یہ تیرا حال کس نے کیا؟ ماں تمہاری اجازت کے بغیر حج کو جا رہا تھا، کعبے تک پہنچنے نہیں پایا۔ ماں مگر ماں ہوتی ہے، ماں تڑپ گئی، اللہ سے دعا کی مولا میرے بیٹے کا یہ حال میں دیکھ نہ سکوں گی، مولا مجھے بھی اٹھا لے، اس کو بھی اٹھا لے، ہم دونوں کو موت عطا کر دے تاکہ اس کو بھی مصیبت سے نجات مل جائے، مجھے بھی مصیبت سے نجات مل جائے۔ بزرگوں نے لکھا کہ ماں کی دعا کرنا تھا کہ ماں کا بھی انتقال ہو گیا، اس ولی کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن ماں کی بددعا پانے والا حج کو نہ جا سکا۔ ایک آخری بات اگر آپ سننا چاہیں تو عرض کروں، میں نے ابھی کہا تھا کہ اگر ماں منع کر دے حضور کے روضے کی زیارت کو نہیں جا سکتے، ماں اگر منع کر دے حضور کے روضے کی، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں خیال آیا حضور کے روضے کی زیارت کو نہیں جا سکتے۔ اب میں اس سے بڑی بات کرنے لگا ہوں، میں کئی جگہ پر اس کو بیان کر چکا ہوں، لیکن بات کی مناسبت سے عرض کروں گا۔ ایک ایسا بھی بزرگ گزرا ہے، ایک ایسا بھی اللہ والا گزرا ہے، حضور کا روضہ تو پھر حضور کا روضہ ہے، حضور کا گنبد تو حضور کا گنبد ہے۔ ایک ایسا بھی بندہ ہے کہ ماں نے منع کیا، روضہ تو روضہ، وہ بندہ حضور کی زیارت کے لیے بھی نہیں گیا۔ حضور کی زیارت، ایک ہے روضہ رسول کی زیارت اور ایک ہے حضور کی زیارت، وہ کون ہے تمہیں پتہ ہے؟ عشق و محبت کا امام، عشق و محبت کا امام، خیر التابعین، سید التابعین، حضرت سیدنا اویس قرنی کی ذات۔ اگر آپ اجازت دیں تو اور آپ سننا چاہتے ہیں تو میں ان کی زندگی کے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھوں۔ بہنوں کی خاص توجہ، مائیں اور بہنیں توجہ سے سنیں، ان کو بھی اس کی ضرورت ہے کیونکہ تمہاری اہمیت بتانے بیٹھے۔ اللہ اکبر، عشق و محبت کا امام سیدنا اویس قرنی، ہائے ہائے کیسا بندہ ہوگا، سوچو تو صحیح۔ یہ اویس قرنی کون؟ یہ تابعین میں سب سے بڑا مرتبہ رکھنے والی ہستی، خیر التابعین، سید التابعین۔ حضور کو دیکھا نہیں، بن دیکھے کسی نے حضور کا حلیہ بیان کیا اور حضور سے عشق ہو گیا۔ اور ہمارے آقا تو ہیں ہی ایسے نا کہ حضور کو جو سن لے وہ بھی عاشق ہو جائے، جو دیکھ لے وہ بھی عاشق ہو جائے۔ میرے بھائیوں میں کیا بتاؤں حضور کتنے خوبصورت تھے، یہ تو میری زندگی کا عنوان ہے کہ وہ کتنے خوبصورت تھے، وہ کتنے خوبصورت تھے، بتاؤں کتنے خوبصورت تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اکثر عادت تھی کہ جب حضور نئے کپڑے پہنتے تھے تو ام المومنین سے پوچھتے تھے، اماں عائشہ سے، کہ عائشہ بتاؤ، حمیرہ بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ ہائے ہائے، غور کریں حضور کی ادائے معصومانہ، یعنی حضور گھر میں کتنے سادہ رہتے تھے۔ آج کل تو ہم اپنی بیویوں کو گالی گلوچ کرتے، غریب نواز فرماتے ہیں جو کسی مومن کو گالی دے مجھے ڈر ہے مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ اللہ اکبر۔ گالی دینے والوں کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نہیں آئے گا۔ آپ مسلمان کو گالی دو تو مرتے وقت تو زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، جو اپنی بیوی کو گالی دے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ جو اپنے بچوں کو گالی دے، توبہ کرو بھائیوں،
مسلمانوں کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا چمی گویم مسلمانم بلرزم، جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو لرز جاتا ہوں کہ مسلمان ہونا کوئی عام بات نہیں ہے. ارے بادشاہ ہونا آسان ہے، مسلمان ہونا آسان نہیں ہے. اس لیے کہ بادشاہ ہر کوئی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان صرف وہی ہو سکتا ہے جس کو اللہ جنتی ہونے کی سند عطا کرتا ہے. بے شک سبحان اللہ. ہر بادشاہ جنت میں جائے گا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان جنت میں جائے گا یہ ضروری ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن وہ مسلمان نہیں جو گوشت انڈا مچھی کھاتے ہیں، وہ مسلمان نہیں. وہ مسلمان جو اللہ کے نزدیک مسلمان ہے، وہ مسلمان جو رسول اللہ کے نزدیک مسلمان ہے. ارے کوئی ایسا مسلمان بن جائے تو وہ جدھر اشارہ کر دیتا ہے کائنات کا نظام تبدیل ہو جایا کرتا ہے. مسلمان تو بن کے دیکھو، مسلمان کہلاتے ہو، مسلمان بن جاؤ، پھر دیکھو کیا مزہ آتا. ہاں آپ کہتے ہیں ہم پٹ رہے ہیں، ہم لٹ رہے ہیں، اس لیے پٹ رہے ہو کہ سچے مسلمان نہیں. جس دن سچے مسلمان بن جاؤ، جو سچا مسلمان ہوگا وہ فجر میں کبھی سوتے نہیں پڑا رہے گا. جو سچا مسلمان ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا. جو سچا مسلمان ہوگا وہ غیبت نہیں کرے گا. جو سچا مسلمان ہوگا وہ چگلی نہیں کرے گا. سچے مسلمان کو ہم نے شاید ابھی دیکھا ہی نہیں. ابھی ہم نے شاید سچے مسلمان کیا تھے بھائیوں. بابا فرید کے پاس ایک عورت آئی، کہتی میری بیٹی کی شادی ہے، انتظام نہیں ہو رہا ہے. فرمایا بڑی بھی وہ ڈھیلا پڑا اٹھا کے لا. وہ ڈھیلا اٹھا کے لائی. آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پوری سورت پڑھی، دم کیا، مٹھی بن کر گھر لے جا. گھر جا کے کھولا. گھر جا کے کھولا تو مٹی کا ڈھیلا نہیں تھا، وہ سونا تھا. سبحان اللہ. انسان لالچی ہوتا ہے. اس نے کیا کیا بڑھیا نے، کیا آسان طریقہ ہے، سورہ فاتحہ پڑھو سونا بناؤ. پورا گھر مٹی سے بھر دیا. اب پوری رات بیٹھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکتی رہی. کچھ نہیں ہوا. صبح اٹھ کے غصے میں گئی، آپ نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھا تھا، میں نے تو اتنی بار پڑھا. بڑی بھی فاتحہ تو بہرحال فاتحہ ہے، لیکن فرید جیسی زبان بھی تو لانا. ہائے کیا بات ہے، کیا بات ہے. فرید کی زبان نے کبھی حرام لقمہ نہیں چکھانا. فرید نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. فرید نے کبھی چگلی نہیں کی. فرید نے کبھی زبان لا، ویسی زبان لا. پھر دیکھ بھائی، چائے میں مزہ ہوتا ہے، لیکن کسی کو ٹائیفائڈ ہو جائے تو چائے کڑوی لگتی ہے. بے شک. کھانے لذیذ ہوتا ہے، بریانی لذیذ ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کو کورونا ہو جائے تو اس کو کھانا کڑوا لگتا ہے. تو کھانا برا نہیں ہے، کھانا تو لذیذ ہی ہے، لیکن یہ کووڈ والی زبان بری ہے، یہ ٹائیفائڈ والی زبان بری ہے، یہ نیمونیا والی زبان بری ہے. جب کووڈ والی زبان اتنی بری ہے تو غیبت والی زبان کتنی بری ہوگی، جھوٹ بولنے والی زبان کتنی بری ہوگی، چگلی کرنے والی زبان کتنی بری ہوگی، گالی دینے والی زبان کتنی بری ہوگی. ارے جب بخار اتنا کڑوا کر دیتا ہے زبان کو تو گناہ کتنا کڑوا کر دے گا. اللہ کی عزت کی قسم، سورہ فاتحہ میں آج بھی وہ طاقت ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اگر مردے کو ٹھوکر لگا دو قم بسم اللہ کہہ کے تو آج بھی زندہ ہو سکتا ہے مردہ، مگر زبان عبد القادر جیلانی والی چاہیے جو فرماتے میں نے کبھی حرام نہیں کھایا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اللہ نے زبان میں اتنی تاثیر پیدا. یہ مسلمان تھے. ہم کون سے؟ یہ صرف کھانے والے سونے والے مسلمان. اقبال نے یہی رونا رویا تھا. اقبال نے یہی رونا. وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، تب برقی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی. بات میں سمیٹتے ہوئے بڑھا رہا ہوں، اس کے لیے معذرت کھاؤں. تو کیا عرض کر رہا تھا کہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تبارک و تعالی عاشق حضور کا حلیہ سنا اور حلیہ سن کر عاشق ہو. اور حضور تھے خوبصورت. گھر میں حضور کا ماحول ایسا تھا، امی عائشہ سے کہتے تھے عائشہ میں کیسا لگتا جب نئے کپڑے پہنے. اب وہ تو امی عائشہ تو پھر عائشہ ہے، عائشہ تو پھر عائشہ ہے. کیا شان والی ہماری وہ ماں ہے جس کے بستر پہ قرآن اترتا ہے، جس کے بستر پہ قرآن اترتا ہے. میں تقریروں میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ عائشہ کا بستر تو طور سے بہتر ہے.
उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका का बिस्तर तूर से बेहतर है। लोग कहते क्यों? मैंने कहा इसलिए कि तूर पर तौरात आती है और तूर पर मूसा आते हैं, और बिस्तर आयशा वो है जहां जाने मूसा आते हैं और वहां अल्लाह का कुरान आता है। वाह वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, फिर तौरात, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद अमीरुल कादिर साहब क़िबला। तकबीर और रिसालत पर इत्तेफाक कर लें, मेरे नाम का नारा मत लगाएं, न लगाएं। जिस दिन हमारा ईमान पर खात्मा होगा उस दिन इंशाअल्लाह नारे लगेंगे, अभी न लगाएं। अब दुआ करें हमारा ईमान पर खात्मा हो, अल्लाह राजी हो हम सबसे। तौरात है, कुरान फिर कुरान है। तौरात सारी सिमट कर कुरान में आई है, इंजील सारी सिमट कर कुरान में आई है। सारे सहीफे जो अंबिया पे नाजिल हुए थे सबके मज़ामीन को समेट कर कुरान में रखा है, और पूरे कुरान को समेट कर सूरह फातिहा में रखा है, सूरह फातिहा को समेट कर बिस्मिल्लाह में रखा है, बिस्मिल्लाह को समेट कर बिस्मिल्लाह की बा में रखा है, और बा को समेट कर उसके नीचे के नुक्ते में रख दिया है। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये अल्लाह की शान है। आज लोग तहकीक कर रहे हैं कि नुक्ते में भी राज होता है। आज लोग तहकीक, डॉट, पॉइंट, नुक्ता, इसमें सारी दुनिया सिमट आती है एक नुक्ते में। बहरहाल तो उम्मुल मोमिनीन, फिर उम्मुल मोमिन। उम्मुल मोमिनीन कैसे कहती है पता है? अब हुजूर ने पूछा ना मैं कैसा लग रहा हूं, हैं? तवज्जो है आपकी? कैसा लग रहा हूं? हुजूर कैसे लगते थे सुन ले, उनकी ज़बानी सुन ले। जिसने देखा उनकी ज़बानी कहते हैं या रसूल अल्लाह, वो यूसुफ को देखा ना उन्होंने, वाह वाह वाह, जिन्होंने यूसुफ को देखा ना उन्होंने अपनी उंगलियों पे छुरी फेर ली। खुदा की कसम अगर मेरे महबूब को देख लेते उंगलियों पे नहीं अपने दिल पर छुरियां फेर लिया वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मेरे इमाम कहते वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और मेरे इमाम कहते सरताब कदम है, सरताब कदम है, सर से पैर तक सरताब कदम है। तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़क़न फूल, बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे कुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। दंदानो लबो जुल्फ रुके शाक़ फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महीनों पे ना आए चरके कौन फूल। और क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका एक मर्तबा वो कहती है ए चांद तू तो रात को चमकता है जब सूरज नहीं होता, ए चांद तू तो रात को चमकता है जब सूरज नहीं होता। अरे मेरे चांद को देख, ये रात को भी चमकता है और दिन को भी चमकता है। सुभान अल्लाह सुभान। आका ने आंखें खोल के मुस्कुरा के कहा तुमने कब से शेर कहना शुरू किया आयशा? तो मुस्कुरा के कहती जब से आपका जलवा देखा है हमने भी शेर कहना शुरू कर। तो दिल तो चाहता हुस्न हुजूर बयान करूं, लेकिन टाइम खत्म होता है। तो हज़रत उवैस करनी पर भी कुछ कहना था, तो उवैस करनी ने हुजूर का हुस्न सुना, हुजूर के आशिक हो गए। हाँ जज़ाकल्लाह नवाजिश। हुजूर का हुस्न सुना, हुजूर के आशिक हो गए। अब जो आशिक होता है ना हुजूर का, वो जितना बड़ा आशिक होगा उतना बाअदब होगा, जितना बाअदब होगा उतना नबी का फरमा बरदार होगा। देखो मुसलमान और नाफरमान, जुमले पे तवज्जो है आपकी? मुसलमान और नाफरमान दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते। जो मुसलमान होगा वो कभी नाफरमान नहीं होगा, और जो नाफरमान होगा उसको सोचना चाहिए कि वो क्या है। हाँ, क्योंकि इस्लाम का माना होता है मोती और फरमा बरदार। इस्लाम का मतलब क्या होता है? इस्लाम का माना क्या है? इस्लाम का मतलब है मोती और फरमा बरदार। तो इस्लाम जिसने कबूल किया वो क्या होगा? फरमा बरदार होगा। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। अल्लाह अकबर। हम लोग नाफरमान हैं। मैं ये तो नहीं कहता काफिर हो गए, हनफी हूं ना, नहीं कहता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि मुसलमान और नाफरमान एक साथ जमा नहीं।
جیسے دن اور رات ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، خوشبو اور بدبو ایک ساتھ، ویسے مسلمان اور نافرمان دونوں ایک ساتھ جمع نہیں۔ اویس کرنی مسلمان ہو گئے، عاشق ہو گئے، پتہ ہے اور ایسے عاشق تھے لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے، سر پہ ایسے کپڑا باندھے رہتے تھے، بڑا سا سر تھا، بڑا سر تھا، اور بکھرے بال، پھٹے کپڑے، اور اونٹ چراتے تھے، اونٹ چراتے تھے، اور دن بھر اونٹ چرانے سے جتنے بھی پیسے ملتے تھے سارے پیسے ماں کو لاتے تھے، اپنے اوپر کچھ خرچہ نہیں کرتے۔ اپنے اوپر کیا خرچہ کرتے تھے پتہ ہے؟ کچھ نہیں، وہ گٹلیاں لوگ کھجور کی کھا کے پھینک دیتے تھے، اس کو اٹھا کے چن لیتے تھے اور اس کو دھو لیتے تھے اور اس کو کوٹ لیتے تھے، اور کوٹنے کے بعد اسی کو پھانک کر اس پہ پانی پی کے روزہ رکھ لیا۔ ساری محنت کے پیسے ماں پہ خرچہ۔ کپڑے پھٹ جاتے تھے تو خریدتے نہیں تھے، وہ لوگ جو کپڑے پھینک دیتے، ضائع کر دیتے، اس کو اٹھا کر کے دھوتے تھے اور اسی کا پیون لگا لیتے۔ لوگ ان کو پتھر مارتے، اویس پتھر مارتے، دیوانہ سمجھ کے پتھر۔ اویس کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ بچوں پتھر مارا کرو، بچوں پتھر مارا، بڑے مت مارا کرو، چھوٹے پتھر مارا کرو۔ تو لوگ کہتے اویس بڑا عاشق بنتا ہے اور پتھروں سے ڈرتا ہے۔ اویس کہتے تھے نہیں، پتھروں سے نہیں ڈرتا ہوں، دراصل جب تم بڑے پتھر مارتے ہو نا تو چوٹ لگتی ہے، چوٹ لگتی ہے تو خون نکلتا ہے، خون نکلتا ہے تو میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو میں بے وضو نبی پہ درود کیسے پڑھوں، میں بے وضو نبی کا نام کیسے لوں؟ تم لوگ چھوٹے چھوٹے پتھر مارا کرو تاکہ میرا وضو بھی قائم رہے، تمہارا بھی کام چلتا رہے، میں محبوب کا نام باوضو جپتا رہوں۔ اویس کرنی روز رات کو آہیں بھرتے، ان کو حضور یاد آتا، آقا یاد آتا، آہیں بھرتے، بے چین ہوتے، رات بھر حضور پہ درود پڑھتے، کبھی نمازیں پڑھتے، حضور کے لیے روتے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، جس دن حضور کے لیے آنکھ میں آنسو آ گئے، سمجھنا حضور نے تمہیں دیکھ لیا، حضور کی نظر تم پہ، حضور کے لیے آنسو۔ لیکن یہ وقت شاید ہم پہ کبھی نہیں آتا یا بہت کم آتا ہے۔ ہم تو فلمیں دیکھ کے رو لیتے ہیں، غزلیں سن کے رو لیتے ہیں، گانے سن کے رو لیتے ہیں، پیسے گم جائے تو رونا آتا ہے، کسی کی میت ہو جائے۔ ہم حضور کے لیے کب روتے ہیں؟ حضور کے لیے رونا اتنی بڑی عبادت ہے، ہزاروں سال کی عبادتوں پہ، نفل عبادتوں پہ وہ صلہ نہیں ملتا جو حضور کے لیے ایک آنسو بہانے پہ صلہ۔ اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان نے لکھا ہے تفسیر علم نشرہ میں، حضور کے عشق میں رونے سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں، یہ وہ وظیفہ ہے۔ لیکن ہمیں تو حضور کی یاد ہی کب آتی ہے؟ آتی نہیں یاد۔ اور یہ بات یہ بھی یاد رکھنا، پہلے حضور ہمیں یاد کرتے ہیں تب وہ ہمیں یاد آتے ہیں۔ آج حضور ہمیں یاد کیے ہوں گے ضرور، صبح صبح یاد آ گئے، ہائے ہائے ہائے، انہوں نے یاد کیا اور وہ یاد آ گئے۔ اویس کرنی کو روز یاد، حضور روتے تھے اویس، اور صبح صبح آتے تھے، ماں کے قدم پکڑتے تھے اور ماں سے کہتے تھے امی اجازت ہے، میں ایک نظر میرے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہوں، میرے آقا کو دیکھنا چاہتا ہوں، امی اجازت ہے؟ ماں کہتی بیٹا نہیں جانا بیٹا، حالانکہ وہ بھی مسلمان تھی، کلمہ پڑھ چکی تھی، نہیں جانا بیٹا۔ ماں کیوں؟ بیٹا میں جانتی ہوں وہاں جو جاتا ہے واپس پلٹ کے نہیں آتا، وہ محبوب اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا عظیم ہے کہ جو جاتا ہے کبھی واپس پلٹ کے نہیں آتا۔ بیٹا ابو بکر جیسا گیا کبھی نہیں پلٹا، عمر جیسا گیا کبھی نہیں پلٹا، عثمان جیسا گیا کبھی نہیں پلٹا، علی جیسا گیا کبھی نہیں پلٹا، وہ تو انہی کے گھر میں پلے بڑھے۔ بیٹا تو پہلے سے دیوانہ ہے، تیری ماں کو تیری ضرورت ہے، وہاں تو ہزاروں لوگ خدمت پہ کھڑے ہیں نبی کی، لیکن تیری ماں کے لیے تو اکیلا ہے، تو نے نہیں جانا بیٹا، تو نہیں جانا۔ دل پکڑ کے رہ جاتے۔ میرے جوانوں، نبی سے ملنے کے لیے ماں منع کر رہی ہے، نبی کی زیارت سے ماں منع کر رہی ہے، اور اویس کرنی کیسا سچا عاشق ہے کہ نبی سے ملنے نہیں جا رہا ہے ماں کے منع کرنے پر۔ میرے قوم کے بچوں، اے جوان، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، بتاؤ نا، وہ نبی سے ملنے نہیں جا رہے ماں کے منع کرنے پر، یہ عاشق رسول۔ اور یہاں ماں باپ کے منع کرنے پر ہم ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں۔
کو ذلیل کرتے ہیں. میں شادی وہی کروں گا, میں تو اسی دوست کے ساتھ رہوں گا, میں تو وہیں جاؤں گا, میں تو یہی کروں گا. اویس کرنی کی ماں نے کہا بیٹا تو ان سے ملنے نہ جانا, ادھر ہی کہو کے رہ جائے گا, مجھے تیری خدمت کی ضرورت ہے. دل پکڑ کے بیٹھ جاتے. پھر دن گزرتا بے چینی میں, اونٹ چراتے رہتے, نعتیں پڑھتے رہتے, حضور کا ذکر کرتے رہتے, درود پڑھتے رہتے. پھر اس کے بعد رات ہوتی تو پھر روتے, مصلے پہ خوب روتے. پھر صبح ہوتی تو کہتے ماں میں آؤں گا واپس, وعدہ کرتا ہوں, ایک بار جانے دو, ایک بار میرے محبوب کو دیکھ, بہت یاد آتی ہے محبوب کی, زیارت کرنے دو. نہیں بیٹا نہیں جانا. پھر دل پکڑ کے رہ جاتے. روز روز کا یہ معمول بن گیا. کئی کتابوں میں سے کئی کتابوں کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بالخصوص شیخ اکرام نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا, جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. ایک دن ماں نے سوچا یہ روز روز آتا ہے اور آ کر کہتا ہے حضور کو دیکھنے جانا ہے, حضور کو دیکھنے جانا ہے. آج میں اس کو ایسی بات کہوں گی, آج کے بعد یہ مدینے جانے کی بات ہی بھول جائے گا. صبح ہوئی, ماں پہلے سے ذہن تیار کر کے بیٹھی تھی. اویس آئے, ماں کے قدم پکڑ لیے. ماں سے کہا امی میں حضور کی زیارت کے لیے جاؤں؟ ہاں جاؤ, اجازت ہے, لیکن ایک شرط ہے, 8 پہر میں واپس آنا پڑے گا. 8 پہر مطلب حساب لگایا میں نے تو مجھے اندازہ ہوا 8 پہر کا مطلب 24 گھنٹے سے بھی کم. 24 گھنٹے پکڑ لیں. کتنا؟ کہاں سے جانا ہے؟ یمن سے مدینہ شریف, اور آنا بھی ہے, حضور سے ملنا بھی ہے. کتنا؟ 24 گھنٹے, 8 پہر. اگر 8 پہر میں واپس آ سکتے ہو تو جاؤ, اور نہیں واپس آؤ گے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں. ماں نے تو سوچا تھا, کیونکہ جانے 1 مہینے لگتا تھا اس دور میں, اونٹ پہ بھی جائے تو 1 مہینہ, آنے 1 مہینہ, 2 مہینے کا سفر تھا. اور ماں کیا کہہ رہی ہے؟ 8 پہر 24 گھنٹے میں واپس آنا, معاف نہیں کروں گی ورنہ. انہوں نے سب انتظام کر دیا, اور آؤ دیکھا نہ تاؤ, کچھ نہیں, دوڑ گئے. بغیر سواری بھی نہیں تھی, دوڑ گئے. حضور سے ملنے جا رہا ہے, دوڑ گئے. کب آنا ہے؟ 24 گھنٹے میں واپس آنا ہے. دوڑ گئے. دوڑے دوڑے دوڑے, خیال آیا اویس محبوب کے رستے میں کیا عاشق کو دوڑنا جائز ہے؟ ادب ادب, بس دھیرے چلے. پھر خیال آیا ارے 8 پہر میں واپس جانا ہے, دوڑنے لگے. پھر ماں کا خیال آتا, دوڑنے لگتے. آقا کا خیال آتا, آہستہ چلنے لگے. لیکن اللہ اللہ ہے, اللہ نے اویس کو عشق و محبت کے امتحان میں کامیاب کر دیا. اللہ نے زمین کو حکم دیا اے زمین سمٹ جا, اور میرے محبوب کے دیوانے کو مدینہ منورہ سے قریب کر دے. زمین سمٹ گئی قدموں میں, اور ابھی سورج اوپر بھی نہ اٹھا تھا کہ اویس کرنی مدینہ منورہ کی ہواؤں میں, مدینہ منورہ کی فضاؤں میں تھے. یہ بطور کرامت تھا, اور کرامت کے طور پہ ایسا ہونا اہل سنت کے نزدیک جائز. مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. اب کیا اویس کرنی کی کیفیت ہے, میں تصورات میں پہنچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے اویس کرنی جب مدینہ شریف پہنچے ہوں گے تو کبھی پتھروں کو اٹھا کے چومتے ہیں, پتھروں سے مخاطب ہوتے ہوں گے, پتھروں اے پتھروں, اے پتھروں مدینے کے پتھروں, تم کتنے خوش نصیب ہو. میں تو اس جانے کائنات کو, جانے حسینہ کو میں ایک نظر دیکھنے کو بےتاب ہوں. تم تو اس کو روز دیکھتے ہو, تم تو اس کو بار بار دیکھتے ہو. جب وہ چلتا ہوگا تم اس کے نالین پہ بوسے دیتے ہوں گے. کبھی درختوں کو چومتے ہیں, اے درختوں مدینہ منورہ کے درختوں تم کتنے خوش نصیب ہو, میرے محبوب کو تم بار بار دیکھتے ہو. ارے جب ہوائیں چلتی ہوگی تو اس کا دامن تم سے مس ہو جاتا ہوگا. کبھی دیواروں کو, کبھی درختوں کو, کبھی پتھروں کو چوم رہے. بالآخر اویس کرنی یہی دیوانگی کرتے کرتے مسجد نبوی کے پاس آ گئے. مسجد نبوی میں کسی سے ملاقات ہوئی, پوچھا حضور کہاں ہے؟ یہ وقت مسجد میں رہنے کا نہیں ہے, نہ یہ وقت ملاقات کرنے کا ہے. ارے سرد آنکھ کھینچی, میں تو ملنے آیا, بہت دور سے. کہاں سے آیا؟ بہت دور سے آیا. بتاؤ گے کہاں سے؟ یمن کا رہنے والا ہوں, حضور سے ملنے آیا ہوں, مجھے واپس جانا ہے. رکو, ظہر تک انتظار کرو, وہ آئیں گے مل لینا.
नहीं नहीं मुझे जल्दी जाना है। ठीक है, हुजरे आयशा में देख लो, हो सकता है मुलाकात हो जाए। हुजरे आयशा पे गए, उम्मुल मोमिनीन से कहा, अम्मी जान हुजूर हैं? नहीं, वो बाहर गए। वो बाहर गए, रो पड़े, एक सर्द आह खींची, हाय किस्मत, माँ ने एक बार इजाजत दी और हुजूर की ज़ियारत ना हो सकी। उम्मुल मोमिनीन ने कहा, कौन हो? नाम क्या है? नाम नहीं बताता, उन्हें पता है मेरा नाम, वो जानते हैं मेरा नाम। कहाँ के हो बताओगे? जी, कर्न का रहने वाला हूँ, यमनी हूँ, मिलने आया था। अच्छा रुको, वो आएंगे, थोड़ी देर में आएंगे। मैं नहीं रुक सकता क्योंकि 8 पहर में मुझे वापस यमन जाना है। उम्मुल मोमिनीन ने समझा कोई दीवाना तो नहीं, 8 पहर में कोई यमन कैसे जा सकता है? यमन जाने को तो 1 महीने लगते हैं, ये दीवाना तो नहीं। तो उम्मुल मोमिनीन ने दीवाना समझ के देख लिया। फरमाया रुको, वो आएंगे। माँ नहीं रुक सकता क्योंकि मेरी माँ ने कहा 8 पहर में वापस आना, अगर तू वापस नहीं आएगा तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। ऐ उम्मुल मोमिनीन, माँ की फरमा बरदारी का हुक्म मेरे महबूब ने दिया है, मैं माँ की कभी नाफरमानी नहीं कर सकता। मेरी माँ ने कहा है वापस आने को, मैं वापस जाऊंगा। अलबत्ता उम्मुल मोमिनीन, आका नहीं है, कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में ज़ियारत नहीं है। 2 चीजें कह जाता हूं, उनको बता देना। नंबर 1, एक तो उनको मेरा सलाम कह दो, मेरा सलाम कहना और मेरी माँ का सलाम कहना। और दूसरी बात, उनसे कहना कि ज़ियारत के लिए आया था लेकिन ज़ियारत ना हो सकी। दुनिया में तो ज़ियारत नहीं हो सकी, लेकिन बस इतना कहना कि आखिरत में ज़ियारत कराएंगे और मेरी भी शफाअत करेंगे और मेरी माँ की भी शफाअत करेंगे, इतना कह देना। अरे तेरा नाम तो बता। नाम बताने की जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं, उन्हें सब पता है। अच्छा मैं चलता हूँ, अगर माँ का दिल दुखने का खौफ नहीं होता तो मैं जरूर रुकता, हमेशा रुकता, यहीं का होके रह जाता। लेकिन एक बूढ़ी माँ है, उसकी खिदमत जरूरी है। ये भी मेरे महबूब का हुक्म है कि जिसने माँ का दिल दुखाया उसने गोया अपने नबी का दिल दुखाया, इसलिए मैं रुक नहीं सकता। बस उम्मुल मोमिनीन, मेरे 2 पैगाम पहुंचाना, एक तो सलाम अर्ज करना मेरा मेरी माँ का, और दूसरा कहना कि कयामत में मुझे भूल ना जाएं, मेरी शफाअत करें, मेरी माँ की शफाअत करें। वो चला गया दीवाना। इधर उवैस मदीने मुनव्वरा की सरहद के बाहर भी ना निकले होंगे कि हुजूर हुजरे में आए, और आने के बाद दाएं बाएं देखा और फरमाया आयशा, कोई आया था? आए हाय, आयशा, कोई आया था? उम्मुल मोमिनीन, फिर उम्मुल मोमिनीन ने कहती आका यहाँ तो रोज आते हैं, क्या कोई आया था? आका फरमाते आयशा, जो रोज आते हैं वो कुछ और है, जो आज आया था वो कुछ और है। वाह वाह। आज मदीने की हवाओं में आशिक की खुशबू आ रही है, आज मदीने की फजाओं में आशिक की खुशबू आ रही है। कोई आया था? हाँ, एक दीवाना लगता था, कहता था कि यमन से आया हूँ, 8 पहर में वापस जाना है, माँ बूढ़ी है, उसकी खिदमत करना है, उसका दिल दुखेगा तो महबूब का दिल दुखेगा। और कहा आपको सलाम कहा, आपको सलाम कहा, और सलाम करके कहा कि उसकी और उसकी माँ की शफाअत करके। आका की आंखों में आंसू थे। सरकार ने फरमाया नाम क्या था? नाम नहीं बताया आका। अच्छा, उसका सर बड़ा था? हाँ। उसके हाथ पे सफेद अंडे जैसा निशान था? हाँ। उसकी दाढ़ी बिखरी थी? हाँ। उसके कपड़े फटे थे? हाँ। अच्छा, मेरा उवैस आया था। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरा उवैस आया जो हुजूर से इश्क करता है। हुजूर उसका हुलिया भी जानते, हुजूर उसका नाम भी जानते। हमने हुजूर से इश्क कर, हमने हुजूर से मोहब्बत कर, हमने तो सिर्फ बातें की। अगर हम उससे इश्क करते तो उनके वफादार होते, उनके नाफरमान नहीं होते। आका ने मेरा अच्छा, मेरा उवैस आया था। मैं आयशा जानती वो कौन है? नहीं या रसूलल्लाह। आका फरमाते आयशा, ये वो बंदा है, अगर ये दुआ कर दे
تو اللہ اس کی دعا کی وجہ سے میری آدھی امت کو جنت عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دعا کرتے اس کی دعا سے اللہ میری آدھی امت کو جنت۔ آقا اس کو یہ مقام کیسے ملا؟ اس کو یہ آقا فرماتے ہیں جب یہ قیامت کے دن پلسرات سے گزرے گا اویس تو 70,000 فرشتے اس کے ہم شکل ہوں۔ اے ہائے واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ لوگ اس وقت اس کو پہچانیں گے کیونکہ اس کی دعا ہے، یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے کوئی کبھی نہ پہچانے، میرا محبوب مجھے پہچانے اور مجھے کوئی نہ پہچانے۔ یہ اگر دعا کرتے آدھی امت اس کی دعا سے بخشی۔ آقا اس کو یہ مقام کیسے ملا؟ فرمایا عائشہ یہ میرے عشق میں اپنی ماں کا وفادار اور فرما بردار ہو گیا، ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اویس کرنی کو پوری زندگی کسی نے نہیں پہچانا، کسی نے نہیں۔ آخری عمر میں شہید ہو گئے، شہید ہونے کے بعد ان کو مولا علی نے دفن کر دی، مولا کائنات نے ان کو دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد پوری دنیا میں ان کی 7 قبریں بنی۔ کتنی قبریں؟ 7۔ ایک یمن میں ہے، شام میں ہے، کہاں کہاں ہے، لوگ کہتے ہیں یہ ہے یہ۔ ایک قبر پر تو میں بھی گیا ہوں، ملک شام میں ان کے مزار پہ میں گیا ہوں، اویس کرنی کے مزار پہ، لیکن پوری دنیا میں ان کی 7 قبریں ہیں۔ جیسے اویس کرنی کو زندگی میں کوئی پہچان نہ سکا، ان کی قبر کو بھی کوئی پہچان نہیں پاتا، اور قیامت کے دن میں ان کو کوئی پہچان نہیں پائے گا۔ لیکن یہ اویس ہے، ماں کی خدمت نے وہ مقام عطا کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا جبہ دیا فاروق اعظم کو اور مولا علی کو، اور کہا اس کو لے جانا اور میرا دیوانہ اویس اس کو یہ جبہ دینا، اور اس سے کہنا کہ جب جبہ پہنے تو اس وقت یہ میری امت کے لیے دعا کر دے۔ پھر اویس کرنی کو وہ جبہ دیا گیا تو اویس کرنی کو فاروق اعظم نے کہا آقا نے تم کو سلام کہا۔ ساری دنیا حضور کو سلام بھیجتی ہے، حضور نے ان کو سلام بھیجا۔ ماں کی خدمت نے کیا مقام عطا کیا میرے بھائیوں، میرے جوانوں، سوچو۔ حضور سلام بھیج رہے، حضور اپنا جبہ بھیج رہے۔ اب اویس کرنی کے پاس جب سلام آیا تو اویس کرنی نے کہا اے عمر میرے آقا کے صحابی بتاؤ نا، جب حضور میرا نام لے رہے تھے تو میرا نام حضور کی زبان پہ کیسے آیا تھا، حضور کی کیفیت کیا تھی؟ اب وہ فاروق اعظم جلالی بزرگ، انہوں نے کہا اتنا عشق تھا تو دیکھنے آ جاتے، حضور کو زیارت کرنے آ جاتے، آئے نہیں۔ تو اویس کرنی کہتے ہیں امیر المومنین میں نے تو نہیں دیکھا، آپ نے تو دیکھا نا، یہ بتائیے کہ حضور علیہ السلام کی بہویں الگ الگ تھی کہ ملی ہوئی تھی؟ حضور کی بہویں الگ الگ تھی کہ ملی ہوئی تھی؟ فاروق اعظم رونے لگے، کہا اویس یہی تو رونا ہے، حضور کے چہرے پر اللہ کی تجلیات کی ایسی رانائیاں ہوتی کہ نظر بھر کے کوئی دیکھ نہیں پاتا تھا۔ میں نہیں بتا سکتا تجھے کہ بھویں ملی ہوئی تھی الگ الگ تھی۔ اویس کہتے ہیں مگر میں بتا سکتا ہوں، سبحان اللہ مگر میں بتا سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا آپ مجھے دکھایا ہے، میں بتا سکتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھو جب دور سے دیکھتے تھے تو بھویں الگ الگ لگتی تھی، اور جب قریب جا کے دیکھتے تھے تو ملی ہوئی لگتی تھی۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ ہے عشق، یہ ہے ماں باپ کی خدمت کا صلہ۔ میرے بھائیوں بات اب بہت دور ہو گئی، ماں باپ کی خدمت کرو۔ جو عنوان لے کر آیا تھا وہ ذہن سے اجل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی رات کو بھی جلسہ ہے ساگور میں، آپ وہاں اگر آپ آ سکتے تو آنا، تو رات میں انشاءاللہ جو ابھی بیان کرنا چاہتا تھا وہ رات کو بیان کر دوں گا۔ اب کافی وقت بھی ہوا، ماشاءاللہ یہاں جو مدرسہ چل رہا ہے فیضان غوث و خواجہ و رضا بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہماری علماء کرام، حفاظ کرام، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، دینی تعلیم دو، اتنا اپنے بچوں کو تعلیم دو کہ تمہارے بچے دین سیکھیں، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، کلمہ، نماز۔ ہر بچے کو نماز پڑھتے آنا چاہیے، یعنی جتنا دین سیکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے اتنا دین اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، اپنی بچیوں کو بھی سکھاؤ۔
اور اس طرح کام کرنے والوں کی مدد کرو، امداد کرو۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔